اوروں کی محبت کے دہرائے ہیں افسانے، اوروں کی محبت کے دہرائے ہیں افسانے، بات اپنی محبت کی ہونٹوں پر نہیں آئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے؟ امید ہے بفضل الہی آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ 7 فروری سن 2021 آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین اکرام آج کے پروگرام میں یاد رفتگاں میں ذکر خیر ہے جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، جناب غلام ربانی تاباں صاحب، جناب اجمل خٹک صاحب، جناب ندا فاضلی صاحب اور جمال احسانی صاحب یاد رفتگاں میں۔ آئیے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کے کلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب جن کی آج برسی ہے، غلام ربانی تاباں صاحب اور اجمل خٹک صاحب، آج 7 فروری ان 3 شعراء کرام کی برسی ہے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کے کلام سے انتخاب مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں آپ کی سماعتوں کے سپرد بول ہیں۔ تجھ کو آتے ہی نہیں چھپنے کے انداز ابھی، تجھ کو آتے ہی نہیں چھپنے کے انداز ابھی، میرے سینے میں ہے لرزاں تیری آواز ابھی۔ کلام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، آواز مہدی حسن۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جان کا نقصان، لہٰذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ انکل اب تو آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے بیٹا؟ آپ مڑنے سے پہلے انڈیکیٹر کا استعمال جو کرتے ہیں۔ شاباش میرا بیٹا۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی۔ تجھ کو آتے ہی نہیں چھپنے کے انداز ابھی، میرے سینے میں ہے لرزاں تیری آواز ابھی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام آپ نے سماعت فرمایا مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا کلام۔ مشہور نظم ٹوٹ بٹوٹ کے خالق اور بہت سی شاعری کا پنجابی میں بھی ترجمہ فرمایا 1966 میں تمغہ نشان سپاس ایرانی حکومت کی جانب سے ملا، جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز ملا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے، شیکسپیئر کے مضمون کا پنجابی ترجمہ فرمایا اور مرزا غالب کے فارسی کلام کا پنجابی میں ترجمہ فرمایا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے 7 فروری 1978 لاہور میں وفات پائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔
4 اگست 1899 امرتسر میں ولادت ہوئی اور 7 فروری 1978 لاہور پاکستان میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ نام صوفی غلام مصطفیٰ تخلص تبسم۔ 1924 میں اسلامیہ کالج لاہور سے ایم.اے فارسی پاس کیا اور وہیں سینئر ٹیچر اور اس کے بعد انسپکٹر آف اسکول ہوئے۔ 1927 سے 1931 تک سینٹرل ٹریننگ کالج میں لیکچرار رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد خانہ فرہنگ کے ڈائریکٹر بھی رہے ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ 1 ہفتہ روزہ رسالے کے ایڈیٹر بھی رہے۔ پاکستان آرٹس کونسل، اقبال اکیڈمی پاکستان اور ریڈیو پاکستان میں بھی مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ صوفی تبسم کو اردو، فارسی اور پنجابی شاعری کے سبب زیادہ جانا مانا جاتا ہے۔ انہوں نے مرزا غالب کے فارسی کلام کا پنجابی میں بھی ترجمہ کیا۔ غلام علی صاحب نے صوفی تبسم کا وہ پنجابی ترجمہ جو مرزا غالب کی فارسی شاعری کا فرمایا، وہ غلام علی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے نبھایا، اور گزشتہ برس کے پروگرام میں ہم نے نظر سامعین کیا، اور آج کے پروگرام میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا ایک کلام مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب 1962 میں حکومت پاکستان نے ان کی بحیثیت معلم و شاعر کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز اور 1967 میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ حمد، نعت، غزل اور نظم کے شاعر اور نقاد رہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین الہی آمین۔ ان کی ایک غزل حسین بیگم صاحبہ نے بھی گائی کہ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، ہر درد محبت سے الجھا ہے غم ہستی، ہر درد محبت سے الجھا ہے غم ہستی، کیا کیا ہمیں یاد آیا جب یاد تیری آئی۔ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب یوم وفات 7 فروری سن 1978 لاہور پاکستان، آج ان کی برسی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پاکستانی پشتو ادب سے منسلک شاعر جناب اجمل خٹک صاحب، پشتو ادب سے تعلق جناب اجمل خٹک صاحب 15 ستمبر 1925 اکوڑا خٹک میں ولادت ہوئی۔ پشتو ادب میں گراں قدر خدمات انجام دیں اور پشاور میں 7 فروری سن 2010 کو رحلت فرما گئے، اور وہیں آسودہ خاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ان کے کلام سردار علی تکڑ، غنی خان، فیاض خیشگی اور دیگر گلوکاروں نے گائے ہیں، اور آج کے پروگرام میں جناب اجمل خٹک صاحب کا ایک پشتو غزلیہ کلام جناب فیاض خیشگی صاحب کی آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ کچکول روان دے رباب تنگی گی رون چنگی گی
نور ورانی رباب تنگی رونا چندی نور ورانی لاری تیاری دی خامی ادن دے دنیا پسند پسند کشور روان دے رباب تنگی رونا چندی نور ورانی مدمن زیشو خوارنا خبران قاضی بیتولا حاکم بیسران مدمن زیشو خوارنا خبران قاضی بیتولا حاکم بیسران کار کا حق دے دنیا پسند دنیا دخان شوا دین دا ملا شو ژوند داستا شو نظاما شو دنیا دخان شوا دین دا ملا شو نظاما قلم سنا شو علم سنا دے دنیا پسدا تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی بجا آوری ہے۔ سنتے رہیے شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں سامعین، آپ سن رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے۔ 7 فروری سن 2021 کے پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ اجمل خٹک صاحب کی آج برسی ہے، ان کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سے قبل صوفی غلام مصطفیٰ صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ 7 فروری کو غلام ربانی تاباں صاحب کی برسی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ جناب غلام ربانی تاباں صاحب، خاندانی نام غلام ربانی، تخلص تاباں، ولدیت جان عالم، 15 فروری 1914 فرخ آباد میں ولادت ہوئی۔ تصانیف میں ساز لرزاں، حدیث دل، ذوق سفر، نوائے آوارہ، ہوا کے دوش پر، بہت سے اعزازات کے حامل۔ 7 فروری 1993 نئی دہلی میں وفات پائی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب غلام ربانی تابا صاحب فرما گئے کہ بستی میں کمی کس چیز کی ہے، پتھر بھی بہت شیشے بھی بہت۔ بستی میں کمی کس چیز کی ہے، پتھر بھی بہت شیشے بھی بہت۔ اس مہر و وفا کی نگری سے دل کے ہیں مگر رشتے بھی بہت۔ اب کون بتائے وحشت میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے، اب کون بتائے وحشت میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ ہاتھوں کا ہوا شہرا بھی بہت، دامن میں سہے صدمے بھی بہت۔ کہتے ہیں جسے جینے کا ہنر آسان بھی ہے دشوار بھی ہے، کہتے ہیں جسے جینے کا ہنر آسان بھی ہے دشوار بھی ہے۔ خوابوں سے ملی تسکین بھی بہت، خوابوں کے اڑے پرزے بھی بہت۔ رسوائی کے شہرت کچھ سمجھو، شہرت کے ملامت کچھ جانو۔ رسوائی کے شہرت کچھ سمجھو،
شہرت کے ملامت کچھ جانو، تاباں وہ کسی عنوان صحیح ہوتے ہیں میرے چرچے بھی بہت۔ بستی میں کمی کس چیز کی ہے، پتھر بھی بہت، شیشے بھی بہت، اس مہر و وفا کی نگری سے دل کے ہیں مگر رشتے بھی بہت۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب غلام ربانی تاباں صاحب، آج ان کی بھی برسی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ سامعین کرام، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کراچی شہر میں ہوں یا دنیا کے کسی کونے میں، ٹریفک اور سڑک سے واسطہ سب کا پڑتا ہے، چاہے وہ گاڑی چلا رہے ہوں یا پیدل۔ ٹریفک قوانین تمام کی سلامتی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ان پر عمل درآمد حقوق العباد کی عین بجا آوری ہے۔ ٹریفک قوانین پر ضرور عمل کیجیے، اپنی اور دوسروں کی قیمتی جانوں کو محفوظ بنائیے۔ آپ کے تعاون کے طالب سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی پاکستان۔ بڑھتے ہیں آگے۔ 8 فروری ندا فاضلی صاحب کی برسی ہے کل۔ جناب ندا فاضلی صاحب خاندانی نام مقتدیٰ حسن فاضلی، ولدیت مرتضی حسن، 12 اکتوبر 1938 دہلی میں ولادت ہوئی۔ تصانیف میں شعری مجموعہ لفظوں کا پل، خاکوں کا مجموعہ ملاقاتیں اور مجموعہ کلام مور ناچ، یادداشتوں پر مبنی مجموعہ دیواروں کے اندر اور دیواروں کے باہر۔ اس کے علاوہ اعزازات کے حامل معروف شاعر جناب ندا فاضلی صاحب، یوم وفات 8 فروری ممبئی۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ مرحوم ندا فاضلی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ جناب ندا فاضلی صاحب فرما گئے کہ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، صبح سے شام تک بوجھ ڈھوتا ہوا، صبح سے شام تک بوجھ ڈھوتا ہوا، اپنی ہی لاش کا خود مزار آدمی، روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا، روز جیتا ہوا روز مرتا ہوا، ہر نئے دن نیا انتظار آدمی، اور زندگی کا مقدر سفر در سفر، زندگی کا مقدر سفر در سفر، آخری سانس تک بے قرار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ندا فاضلی صاحب۔ اور سامعین کرام، جب ندا فاضلی صاحب 1997 میں کراچی پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے ایک محبت اور پیار بھرا پیغام دیا بمبئی کے حوالے سے۔ 3 لائنوں کی ایک چھوٹی سی نظم انہوں نے پیش کی 1997 کراچی مشاعرے میں۔ فرمایا کہ کراچی ایک ماں ہے، بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا، کراچی ایک ماں ہے، بمبئی بچھڑا ہوا بیٹا، یہ رشتہ پیار کا پاکیزہ رشتہ ہے جو اب تک نہ کوئی توڑ پایا ہے نہ کوئی توڑ پائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ندا فاضلی صاحب مرحوم ماں کے حوالے سے فرما گئے کہ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں، بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی، بانٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی، پھٹے پرانے ایک البم میں چنچل لڑکی جیسی ماں، بادن کی کھری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے، آدھی سوئی آدھی جاگی تھکی دوپہری جیسی ماں،
اور بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب ہیں، دن بھر ایک رسی کے اوپر چلتی نٹنی جیسی ماں، بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ندا فاضلی صاحب کی کل برسی ہے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ 10 فروری کو جمال احسانی صاحب جو کہ بہت کم عمری میں ہی رحلت فرما گئے، ان کا یوم وفات ہے۔ ندا فاضلی صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے پڑوسن کی آواز میں۔ پڑوسی شاعر تھے اور پڑوسن کی آواز میں ندا فاضلی صاحب کا یہ دلکش کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ زبان ملی ہے مگر ہم زبان نہیں ملتا، زبان ملی ہے مگر ہم زبان نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ بجھا سکا ہے بھلا کون وقت کے شعلے، بجھا سکا ہے بھلا کون وقت کے شعلے، یہ ایسی آگ ہے جس میں دھواں نہیں ملتا، یہ ایسی آگ ہے جس میں دھواں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ موسیٰ بھائی کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ اور سفر بھی محفوظ۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، جسے بھی دیکھیے وہ اپنے آپ میں گم ہے،
زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا، اور بجھا سکا ہے بھلا کون وقت کے شعلے، یہ ایسی آگ ہے جس میں دھواں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسماں نہیں ملتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ندا فاضلی صاحب کا دلکش کلام آپ نے سماعت فرمایا پڑوسن کی آواز میں۔ سامعین کرام، ذکر خیر ہے 10 فروری یوم وفات کے حوالے سے یاد رفتگاں میں جمال احسانی صاحب کا۔ جمال احسانی صاحب عہد رفتہ کے ایک ایسے شاعر کہ جنہوں نے بہت کم عمر پائی۔ 21 اپریل 1951 سرگودھا میں ولادت ہوئی۔ خاندانی نام محمد جمال عثمانی، ولدیت جناب ظہور حسین عثمانی، قلمی نام جمال احسانی۔ ان کی تصانیف میں ستارہ سفر، رات کے جاگے ہوئے اور دیگر تصانیف شامل ہیں۔ 10 فروری 1998 رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جمال احسانی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ 1997 کے مشاعرے میں جناب جمال احسانی صاحب نے اپنا یہ کلام بھی نظر سامعین فرما گئے کہ وہ لوگ میرے بہت پیار کرنے والے تھے، وہ لوگ میرے بہت پیار کرنے والے تھے، گزر گئے ہیں جو موسم گزرنے والے تھے، وہ لوگ میرے بہت پیار کرنے والے تھے، گزر گئے ہیں جو موسم گزرنے والے تھے، اور تمام رات نہایا تھا شہر بارش میں، تمام رات نہایا تھا شہر بارش میں، وہ رنگ اتر ہی گئے جو اترنے والے تھے، یہ کس مقام پر سوجھی تجھے بچھڑنے کی، یہ کس مقام پر سوجھی تجھے بچھڑنے کی، کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے، اس ایک چھوٹے سے قصبے پر ریل ٹھہری نہیں، اس ایک چھوٹے سے قصبے پر ریل ٹھہری نہیں، وہاں بھی چند مسافر اترنے والے تھے، وہ لوگ میرے بہت پیار کرنے والے تھے، گزر گئے ہیں جو موسم گزرنے والے تھے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب جمال احسانی صاحب، نہ وہ حسین نہ میں خوبرو مگر ایک ساتھ، ہمیں جو دیکھ لے وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب جمال احسانی، فرمایا کہ نہ سوچتے تھے جو دیوار و در بدلنے تک، نہ سوچتے تھے جو دیوار و در بدلنے تک، وہ لوگ ہو گئے تیار گھر بدلنے تک، اور کمال اس نے کیا اور میں نے حد کر دی، کمال اس نے کیا اور میں نے حد کر دی، کہ خود بدل گیا اس کی نظر بدلنے تک۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب جمال احسانی صاحب نے مزید فرمایا کہ وہ مثل آئینہ دیوار پر رکھا ہوا تھا، وہ مثل آئینہ دیوار پر رکھا ہوا تھا، جو ایک انعام میری ہار پر رکھا ہوا تھا، وہ مثل آئینہ دیوار پر رکھا ہوا تھا، جو ایک انعام میری ہار پر رکھا ہوا تھا، میں بائیں ہاتھ سے دشمن کے حملے روکتا تھا، میں بائیں ہاتھ سے دشمن کے حملے روکتا تھا، کہ دایاں ہاتھ تو دستار پر رکھا ہوا تھا،
تیرے رستے میں میری دونوں آنکھیں ہیں فروزاں، تیرے رستے میں میری دونوں آنکھیں ہیں فروزاں، دیا تو بس تیرے اصرار پر رکھا ہوا تھا، وہ مثل آئینہ دیوار پر رکھا ہوا تھا، جو ایک انعام میری ہار پر رکھا ہوا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب جمال احسانی صاحب، یوم وفات 10 فروری سن 1998، کراچی، پاکستان۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ سامعین اکرام، آج کے پروگرام میں یاد رفتگاں کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے علم میں ہیں ان شعراء اکرام کا ذکر خیر کیا جائے۔ رفتگاں کے حوالے سے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، غلام ربانی تاباں صاحب اور اجمل خٹک صاحب کی برسی آج ہے، جبکہ ندا فاضلی صاحب کی برسی کل 8 فروری کو ہے، اور 10 فروری کو جمال احسانی صاحب کی برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ ان تمام مرحومین کو بھی غریق رحمت فرمائے، ہمارے آپ کے تمام جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے جی سی ایس کمپنی کے انجینئر صاحبان جناب سلیم صاحب، جناب صبور آوان صاحب، جناب طاہا صاحب، جناب طلحہ صاحب، جناب اسامہ صاحب، جناب سجاد شاہ صاحب، آصف صاحب، آپ بھی ہیں، بہت شکریہ، اور جن کے نام ہم نہیں لے سکے، اور آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ پیدل چلنے والوں سے گزارش ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں تو سڑک پار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ رک جائیے، پہلے دائیں دیکھیے، پھر بائیں دیکھیے، اور گاڑیوں کی آوازوں کو سنیے۔ جب گاڑی کچھ فاصلے پر ہو، پہلے ڈرائیور کو باور کروائیے کہ آپ سڑک پار کرنا چاہتے ہیں۔ گاڑیوں کی رفتار کو دیکھیے، اگر گاڑی تیز آ رہی ہے تو ٹھہر جائیے۔ گاڑی گزر جانے کے بعد سڑک سیدھی پار کیجیے۔ بھاگ دوڑ کر سڑک پار کرنا ڈرائیور کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے، لہذا بھاگ دوڑ کر سڑک پار کرنے سے گریز فرمائیے، اور سڑک ہمیشہ سیدھی اور احتیاط سے پار کیجیے۔ جہاں فٹ پاتھ موجود نہ ہو وہاں سڑک کے دائیں جانب چلیے، تاکہ سامنے سے آنے والے ٹریفک کو دیکھ کر محتاط رہ سکیں۔ اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں تو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر سڑک پار کیجیے، اور بہت ہی چھوٹے بچے ہیں تو ان کو گود میں لے کر سڑک پار کیجیے۔ اپنی اور تمام لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنائیے۔ ہمارا ساتھ دیجیے۔ آپ کے تعاون کے طلبگار، سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس، کراچی، پاکستان۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی تمام خواتین محفوظ سفر کے لیے ہمیشہ اپنے ملبوسات سمیٹ کر احتیاط سے بیٹھیں۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس، کراچی۔ اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی، اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی، بیچو گے اگر خواب تو قیمت نہ ملے گی۔
اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی، بیچو گے اگر خواب تو قیمت نہ ملے گی، آئینہ صفت وقت تیرا حسن ہے ہم لوگ، آئینہ صفت وقت تیرا حسن ہے ہم لوگ، کل آئینے ترسیں گے تو صورت نہ ملے گی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، ذکر خیر ہے یوم ولادت کے حوالے سے عہد حاضر کے شعراء اکرام کا، اور کل 8 فروری کو یوم ولادت ہے۔ کراچی شہر کا بہت بڑا نام، خاندانی نام پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، ولدیت جناب ضیاء صدیقی صاحب، قلمی نام پیرزادہ قاسم۔ آپ کی تصانیف میں تند ہوا کے جشن میں، شعلے پر زباں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے شامل ہے، اور دیگر تصانیف کے خالق، شاعر، معلم، پروفیسر، وائس چانسلر جناب پیرزادہ قاسم صاحب، سلامت رہیے سر۔ آزادی کے بعد پاکستان تشریف لائے، جبکہ 8 فروری 1943 پیرزادہ صاحب کی ولادت ہوئی پڑوس میں، اس وقت پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا۔ آزادی کے بعد پاکستان تشریف لے آئے، ڈی جے سائنس کالج کراچی سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا، اس کے بعد یونیورسٹی آف کراچی سے BSc، اس کے بعد نیو کیسٹل یونیورسٹی انگلینڈ سے PhD کیا، اس کے بعد لیکچرر ہوئے، کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئے، وائس چانسلر وفاقی اردو یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی، کئی اردو اور انگریزی کتابوں کے خالق جناب پیرزادہ قاسم صاحب سچے اور کھرے انسان، سائنسدان، معلم اور شاعر۔ پیرزادہ قاسم صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ سانحہ نہیں ٹلتا سانحے پر رونے سے، سانحہ نہیں ٹلتا سانحے پر رونے سے، حب سے جاں نہ کم ہوگا بے لباس ہونے سے، سانحہ نہیں ٹلتا سانحے پر رونے سے، حب سے جاں نہ کم ہوگا بے لباس ہونے سے، اب تو میرا دشمن بھی میری طرح روتا ہے، اب تو میرا دشمن بھی میری طرح روتا ہے، کچھ گلے تو کم ہوں گے ساتھ ساتھ ہونے سے، سچے شیر کا کھلیان اور بھرتا جاتا ہے، سچے شیر کا کھلیان اور بھرتا جاتا ہے، درد کی زمینوں میں غم کی فصل بونے سے، حادثات پیہم کا یہ معال ہے شاید، حادثات پیہم کا یہ معال ہے شاید، کچھ سکون ملتا ہے اب سکون کھونے سے، کس ہنر سے یاروں نے داستاں رقم کر لی، کس ہنر سے یاروں نے داستاں رقم کر لی، میرے خون دل میں ہی انگلیاں ڈبونے سے، سانحہ نہیں ٹلتا سانحے پہ رونے سے، حب سے جاں نہ کم ہوگا بے لباس ہونے سے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، جو بجھ گیا تو سحر نما ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی ہے، وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی ہے، میں آپ کا حرف مدعا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، یہ دور آشوب دوستی ہے مگر میرا حوصلہ سلامت، یہ دور آشوب دوستی ہے مگر میرا حوصلہ سلامت، میں سب کے بارے میں سوچتا ہوں
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت ہی شائستگی سے ہر لمحہ ڈوبتی ایک صدا کی صورت، بہت ہی شائستگی سے ہر لمحہ ڈوبتی ایک صدا کی صورت، میں ظلمت جام میں بجھ رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جو بجھ گیا تو سحر نما ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، یوم ولادت 8 فروری 1943 دیکھ لی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ پاکستان تشریف لائے، اور کراچی کا پاکستان کا بڑا نام جناب پیرزادہ قاسم صاحب، سر سلامت رہیے۔ 8 فروری یوم ولادت۔ 9 فروری کراچی کا ایک اور نام، پاکستان سٹیزن رائٹس فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے بانی و چیئرمین اور عہد حاضر کے قلمکار اور شاعر جناب اصغر زیدی صاحب، یوم ولادت 9 فروری۔ جھوٹے جھوٹے مدھم مدھم میٹھے میٹھے بول، جھوٹے جھوٹے مدھم مدھم میٹھے میٹھے بول، سب جگ تیرا ہو جائے گا راز نہ سچے کھول۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اصغر زیدی صاحب کی نظم بعنوان موسم، فرمایا کہ سردی کیا اور گرمی کیا، یہ موسم سارے یکساں ہیں۔ اس بستی پر جس بستی میں نہ سایہ ہو نہ کوئی کرن، بس غربت ہو اور غربت ہو، یہ غربت خود ایک موسم ہے جو دائم ہے اور قائم ہے۔ وہ موسم اس سے ڈرتے ہیں جو آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ سردی کیا اور گرمی کیا، یہ موسم سارے یکساں ہیں۔ اس بستی پر جس بستی میں نہ سایہ ہو نہ کوئی کرن، بس غربت ہو اور غربت ہو، یہ غربت خود ایک موسم ہے جو دائم ہے اور قائم بھی۔ وہ موسم اس سے ڈرتے ہیں جو آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اصغر زیدی صاحب کی نظم بعنوان موسم، یوم ولادت 9 فروری۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے سر۔ 10 فروری کے حوالے سے ایبٹ آباد خیبر پختونخوا جناب نسیم عباسی صاحب، مجموعہ جات میں نیا آسمان، وہ ایک لفظ، فی الحال، پس انداز اور دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب نسیم عباسی صاحب، معمر شاعر، یوم ولادت 10 فروری 1954۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے سر نسیم عباسی صاحب، سلامت رہیے۔ جناب نسیم عباسی صاحب نے فرمایا کہ غم تھے مگر پڑی نہیں دل میں دراڑ بھی، غم تھے مگر پڑی نہیں دل میں دراڑ بھی، ان زلزلوں سے ٹوٹ گئے تھے پہاڑ بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب نسیم عباسی صاحب نے مزید فرمایا کہ نسیم صدیوں پرانا ہنر ہے چڑیوں کا، نسیم صدیوں پرانا ہنر ہے چڑیوں کا، نئی رتوں میں نئے گھونسلے بناتی ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب نسیم عباسی صاحب، یوم ولادت 10 فروری 1954، تعلق ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان۔ جناب نسیم عباسی صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا، ہم تو اسیر حلقہ وہم و گمان تھے، ہم تو اسیر حلقہ وہم و گمان تھے، چھوٹی سی اس زمین پر سب آسمان تھے، ہم تو اسیر حلقہ وہم و گمان تھے، چھوٹی سی اس زمین پر سب آسمان تھے، ایک سرد آہ بھر کے کہا ہے ضعیف نے، ایک سرد آہ بھر کے کہا ہے ضعیف نے، تھوڑے دنوں کی بات ہے ہم بھی جوان تھے،
اور خلق خدا تھی سامنے ننگی پڑی ہوئی، خلق خدا تھی سامنے ننگی پڑی ہوئی، ٹوٹے ہوئے مزار پر کپڑے کے تھان تھے، اور دونوں کے بیچ اور کوئی فاصلہ نہ تھا، دونوں کے بیچ اور کوئی فاصلہ نہ تھا، ہم اپنے اپنے بازوؤں کے درمیان تھے، میری تمام عمر ہی تہذیب عشق تھی، میری تمام عمر ہی تہذیب عشق تھی، میرے لیے بہت سے کڑے امتحان تھے، اور لوگوں کے میل جول میں کتنا خلوص تھا، لوگوں کے میل جول میں کتنا خلوص تھا، جب تک نسیم گاؤں میں کچے مکان تھے، ہم تو اسیر حلقہ وہم و گمان تھے، چھوٹی سی اس زمین پر سب آسمان تھے، لوگوں کے میل جول میں کتنا خلوص تھا، جب تک نسیم گاؤں میں کچے مکان تھے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب نسیم عباسی صاحب، ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا، پاکستان۔ یوم ولادت 10 فروری 1954۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے سر، آباد رہیے، بہت شکریہ۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں سامعین، آپ سن رہے ہیں 7 فروری 2021 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ یوم ولادت کے حوالے سے 10 فروری پنجاب سے تعلق رکھنے والے 2 شعراء کرام کا ذکر خیر۔ فتح پور پنجاب، مجموعہ کلام شام ڈھلنے تک۔ ہماری مراد ہے جناب خالد اعزاز صاحب سے، یوم ولادت 10 فروری، مجموعہ کلام شام ڈھلنے تک۔ جناب خالد اعزاز صاحب نے فرمایا کہ 1000 عجز و مروت کا بار اٹھانا ہے، 1000 عجز و مروت کا بار اٹھانا ہے، پھر آئینے کو کسی روز ٹوٹ جانا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب خالد اعزاز صاحب نے مزید فرمایا کہ موم کے کچھ خواب رکھے تھے وہاں، موم کے کچھ خواب رکھے تھے وہاں، جھک کے سورج آشیاں تک آ گیا۔ مزید فرمایا کہ دیوانہ وار مل کے وہ پھر اجنبی ہوئے، دیوانہ وار مل کے وہ پھر اجنبی ہوئے، مطلب ہوا نہ پورا تو پہچان بھی گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب خالد اعزاز صاحب، تعلق فتح پور پنجاب پاکستان۔ اپنی غزل میں جناب خالد اعزاز صاحب نے فرمایا کہ جس شاخ کی رگوں میں ذوق نمو نہیں ہے، جس شاخ کی رگوں میں ذوق نمو نہیں ہے، شاید کہ اس کا پرتو ابھی قبلہ رو نہیں ہے، سرگوشیوں میں بولے صحن چمن کے کانٹے، سرگوشیوں میں بولے صحن چمن کے کانٹے، گر ہم یہاں نہیں تو کچھ رنگ و بو نہیں ہے، اور شائستگی کا لہجہ اپنا لیا گلوں نے، شائستگی کا لہجہ اپنا لیا گلوں نے، ہے برگ برگ خوشبو پر گفتگو نہیں ہے، یوں تو بڑی عطا ہے یہ 4 سو کی وسعت، یوں تو بڑی عطا ہے یہ 4 سو کی وسعت، لیکن میری ضرورت یہ 4 سو نہیں ہے، پتھر میں سانس لیتی تجسیم بے اما کی، پتھر میں سانس لیتی تجسیم بے اما کی، اس شہر سنگ دل میں کچھ آبرو نہیں ہے، تیری ہنسی سے پھوٹی صبح ازل کی کرنیں، تیری ہنسی سے پھوٹی صبح ازل کی کرنیں، شام ابد کی سرخی
میرا لہو نہیں ہے۔ اعزاز آئینے کو کیوں ہے غرور بیجا، اعزاز آئینے کو کیوں ہے غرور بیجا، اعزاز آئینے کو کیوں ہے غرور بیجا، ہے مجھ سے ہی مخاطب پر روبرو نہیں ہے، جس شاخ کی رگوں میں ذوق نمو نہیں ہے، شاید کہ اس کا پرتو ابھی قبلہ رو نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب خالد اعزاز صاحب، یوم ولادت 10 فروری، مجموعہ کلام شام ڈھلنے تک کے خالق شاعر، تعلق فتح پور پنجاب پاکستان۔ سلامت رہیے جناب خالد اعزاز صاحب۔ سامعین کرام، 10 فروری یوم ولادت کے حوالے سے گجرات پنجاب پاکستان کے ایک اور شاعر کا ذکر خیر، نوجوان شاعر ہیں ماشاء اللہ۔ 10 فروری 1992 یوم ولادت ہے، ماشاء اللہ جیتے رہیے جناب سید تراب حیدر صاحب ابن سید ضمیر شاہ صاحب۔ ہم میں کچھ اختلاف ایسے تھے چاہ کر بھی کبھی بنی ہی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سید تراب حیدر، نوجوان شاعر نے مزید فرمایا کہ گویا اس کو میری طلب ہی نہیں، گویا نفرت تمام ہو چکی ہے، پھر بھی کیوں اس کو سوچتا ہوں تراب، جبکہ چاہت تمام ہو چکی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر جناب سید تراب حیدر، تعلق گجرات پنجاب پاکستان، یوم ولادت 10 فروری 1992، ماشاء اللہ، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ جناب سید تراب حیدر صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ابر میں رنگ تشنگی سے ہے، یہ دھواں مجھ میں روشنی سے ہے، ابر میں رنگ تشنگی سے ہے، یہ دھواں مجھ میں روشنی سے ہے، در و دیوار سے کہاں ہوگی چھت میں جو بات خستگی سے ہے، لوگ سارے ہی بے زباں ہیں یہاں، شور جتنا ہے خاموشی سے ہے، خاک سمجھے گا کوئی میرے سوا وہ اذیت جو آگہی سے ہے، سو اسے دیکھ کر یقین آیا حسن میں حسن سادگی سے ہے، اور پاؤں بے اختیار اٹھتے ہیں کوئی ناتا تیری گلی سے ہے، ایک ہی کام کا میں ہوں حیدر، کام مجھ کو کسی سے ہے، ابر میں رنگ تشنگی سے ہے، یہ دھواں مجھ میں روشنی سے ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر جناب سید تراب حیدر ابن سید ضمیر شاہ صاحب، تعلق گجرات پنجاب پاکستان، یوم ولادت 10 فروری 1992، جیتے رہیے، سلامت رہیے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، سید تراب حیدر۔ گاڑی جی پوئیں اسکرین کے مختلف رکاوٹن مثلاً پردن، سجاوٹ جے شین ऐं गैर ज़रूरी शयुनि खां हर वक़्तु ख़ाली रखो। सफ़र जे दौरान पोइ स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे। This message is brought to you by Sindh Police. है इस दुनिया में भी कोई अपना, चलो आओ उसे ढूंढते हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और हम अपने मुस्तकबिल को ट्रैफिक हादसात से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म हैं। कल रात मैं मदद के लिए चीखता रहा, कल रात मैं मदद के लिए चीखता रहा, निकला मगर न मेरा पड़ोसी मकान से। शायरी सच बोलती है
سامعین، اس شعر کے اور بہت سارے مجموعات کے خالق استاد الشعراء جناب اعجاز رحمانی صاحب 11 فروری یوم ولادت ہیں۔ جناب اعجاز رحمانی صاحب نے بہت کام کیا، ادب کے لیے اپنی زندگی وقف کر ڈالی۔ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ ہوا ہے حال یہ بارش کی مہربانی سے، ہوا ہے حال یہ بارش کی مہربانی سے، زمیں کے زخم ہرے ہو گئے ہیں پانی سے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ استاد الشعراء جناب اعجاز رحمانی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اس سے بخدا کوئی شکایت بھی نہیں ہے، اس سے بخدا کوئی شکایت بھی نہیں ہے، جو واقف آداب محبت بھی نہیں ہے۔ اس سے بخدا کوئی شکایت بھی نہیں ہے، جو واقف آداب محبت بھی نہیں ہے۔ پھر بھی میں زمانے کی نگاہوں کا ہدف ہوں، پھر بھی میں زمانے کی نگاہوں کا ہدف ہوں، سر پر میرے دستار فضیلت بھی نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ انسان وفا سے ہے گریزاں، اچھا ہے کہ انسان وفا سے ہے گریزاں، اس جنس کی بازار میں قیمت بھی نہیں ہے۔ اس بات کو تسلیم بھی کرتی نہیں دنیا، اس بات کو تسلیم بھی کرتی نہیں دنیا، جس بات سے انکار کی جرت بھی نہیں ہے۔ اس سے بخدا کوئی شکایت بھی نہیں ہے، جو واقف آداب محبت بھی نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اعجاز رحمانی صاحب، جناب اعجاز رحمانی صاحب کے یہ اشعار: سن رہا ہوں ضمیر کی آواز، آدمی جاگ اٹھا ہے اندر کا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ سرمایہ احساس بڑی چیز ہے یارو، سرمایہ احساس بڑی چیز ہے یارو، دولت سے کوئی شخص تونگر نہیں ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اعجاز رحمانی صاحب نے فرمایا کہ احسان کے پردے میں کیا خوب سزا دی ہے، احسان کے پردے میں کیا خوب سزا دی ہے، ایک شخص نے خوش ہو کر جینے کی دعا دی ہے۔ اور فرمایا کہ کس کس سے اعجاز میں اپنی نفرت کا اظہار کروں، کس کس سے اعجاز میں اپنی نفرت کا اظہار کروں، جس چہرے کو دیکھ رہا ہوں میرا اپنا چہرہ ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اعجاز رحمانی صاحب استاد الشعراء، یوم ولادت 11 فروری، اور 11 فروری کے حوالے سے کراچی کا ایک اور نام، شاعر ابن شاعر، اور ان کے بھائی بھی شاعر تھے۔ گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں آپ نے ان کے برادر مرحوم آنس معین کا کلام سماعت فرمایا تھا۔ ہماری مراد ہے جناب سید ظفر معین بلے صاحب، تعلق کراچی پاکستان، ابن سید فخر الدین بلے، ان کے والد معروف شاعر تھے۔ معلم، صحافی، شاعر و کالم نگار جناب سید ظفر معین بلے، یوم ولادت 11 فروری۔ انہوں نے اپنی پہلی غزل جب کہی اور اپنے بڑے بھائی مرحوم آنس معین کو دکھائی تو انہوں نے 1000 روپے انعام سے نوازا تھا۔ وہی غزل آپ کی سماعتوں کی نظر جناب سید ظفر معین بلے صاحب کی پہلی غزل، گئی برسات کا مزہ ہے ابھی، گئی برسات کا مزہ ہے ابھی، ایک ایک زخم تک ہرا ہے ابھی۔
گئی برسات کا مزہ ہے ابھی، ایک ایک زخم تک ہرا ہے ابھی، اور کچھ دیر چپ رہو لوگو، اور کچھ دیر چپ رہو لوگو، شاز حق گوئی کی سزا ہے ابھی، اور سب ہی نا آشنا ہے قاتل سے، سب ہی نا آشنا ہے قاتل سے، قتل بستی میں جو ہوا ہے ابھی، اور اس کی تربت پر پھول ڈالاؤ، اس کی تربت پر پھول ڈالاؤ، قید سے جو رہا ہوا ہے ابھی، آنکھ پرنم ہے ہونٹ کانپتے ہیں، آنکھ پرنم ہے ہونٹ کانپتے ہیں، اور یہ چلتا قلم رکا ہے ابھی، گئی برسات کا مزہ ہے ابھی، ایک ایک زخم تک ہرا ہے ابھی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سید ظفر معین بلے صاحب، کراچی پاکستان، یوم ولادت 11 فروری۔ معلم، صحافی و شاعر و کالم نگار جناب سید ظفر معین بلے صاحب، سلامت رہیے جناب۔ سامعین اکرام، 13 فروری کو عالمی یوم ریڈیو اور ساتھ ساتھ یوم ولادت فیض احمد فیض صاحب۔ 13 فروری کو عالمی یوم ریڈیو منایا جاتا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی باقاعدہ نشریات کا آغاز یوں ہوا: السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں، طلوع صبح آزادی۔ سامعین کرام، ریڈیو پاکستان کا اولین قیام 14 اگست 1947 جبکہ ٹی وی 6 ستمبر 1952 کو قائم کیا گیا۔ پاکستان کے قیام سے قبل 1936 میں پشاور، 1937 میں لاہور، 1939 میں ڈھاکہ ریڈیو اسٹیشن قائم ہوئے، اور آزادی کے بعد 1948 میں 2 نئے اسٹیشن کراچی اور راولپنڈی میں قائم ہوئے۔ 1950 میں کراچی میں ایک نیا براڈ کاسٹنگ ہاؤس قائم کیا گیا، 1951 میں حیدرآباد، 1956 میں کوئٹہ، 1973 میں ملتان، 1974 میں خیرپور، 1975 میں بہاولپور، 1977 میں گلگت اور اسکردو، 1981 میں تربت، اور 1981 تا 1982 ڈیرہ اسماعیل خان، خضدار اور فیصل آباد۔ 1986 میں نیا اسٹیشن خیرپور میں قائم ہوا، 1989 میں سبی ایبٹ آباد، 1990 میں چترال اور لورالائی، زوب 1997۔ اس کے علاوہ پہلا ایف ایم ریڈیو اسٹیشن 1995 میں قائم ہوا، ایف ایم 100 پاکستان۔ 1998 میں ایف ایم 101 اور 2009 سے ایف ایم 93 اور دیگر 22 اسٹیشنز قائم ہوئے۔ 2013 میں سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کا قیام عمل میں آیا۔ ریڈیو کے ذریعے معلومات فراہم کی جاتی ہیں، تعلیم و آگہی، ثقافت کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور مختلف موضوعات کے تحت لوگوں کو ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ 13 فروری عالمی یوم ریڈیو کے ساتھ ساتھ 13 فروری یوم ولادت فیض احمد فیض صاحب۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب فیض احمد فیض صاحب، یوم ولادت 13 فروری 1911 سیالکوٹ، جبکہ 20 نومبر 1984 لاہور میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غنی کرامت فرمائے۔ آج کے پروگرام میں یوم ولادت 13 فروری کے حوالے سے ذکر خیر ہے۔ ان کے مجموعہ جات میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ،
شام شہر یاراں سر وادی سینا، میرے دل میرے مسافر، نسخہ ہائے وفا اور بہت سی تصانیف۔ فیض احمد فیض صاحب کے بہت سے کلام ہمارے سامعین اکرام کو ازبر ہوں گے۔ فیض صاحب نے فرمایا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پر گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پر کرم کرتے رہیں گے۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پر گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ فیض احمد فیض صاحب کے بہت سارے کلام ہیں جو مشہور ہیں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پر آئیں گے غم گسار چلے، جو ہم پر گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے، اور مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ فیض احمد فیض صاحب کا کلام، نیرہ نور کی آواز، ہم کے ٹھہرے اجنبی۔ نفرت کو کدورت کو مٹایا جائے، واہ، دل سے نفرت کو کدورت کو مٹایا جائے، پیار چاہت کے تقاضوں کو نبھایا جائے، کیا کہنے، واہ واہ، جو کسی درد کا احساس جگا سکتی ہو، جو کسی درد کا احساس جگا سکتی ہو، ایسی باتوں کو زباں پر نہیں لایا جائے، کیا کہنے، اس سے ملنے کی خوشی تھی تو شکایت کیسی، واہ، اس سے ملنے کی خوشی تھی تو شکایت کیسی، ہنس کے فرقت کے بھی لمحوں کو بتایا جائے، کیا کہنے، واہ، پیار سچا ہے تو مہکے گا گلستان میں ضرور، واہ، پیار سچا ہے تو مہکے گا گلستان میں ضرور، اس کی خوشبو کو کہاں کیسے چھپایا جائے، کیا کہنے، واہ واہ، وقت بدلے تو بدل جاتی ہے سوچے اکثر، واہ، وقت بدلے تو بدل جاتی ہے سوچے اکثر، اب محبت پہ کیا الزام لگایا جائے، کیا کہنے، واہ واہ، ہم نے ان کو بھی محبت سے نوازا ہے جبھی، واہ، ہم نے ان کو بھی محبت سے نوازا ہے جبھی، جن کی فطرت تھی میرے دل کو دکھایا جائے، کیا کہنے، دل سے نفرت کو کدورت کو مٹایا جائے، پیار چاہت کے تقاضوں کو نبھایا جائے، کیا کہنے، کیا کہنے، لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔